یہ بات سنت ہے کہ جب کوئی موقع آئے جس بات کی ترغیب دینے کی ضرورت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو قریب بھی فرماتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ مثلا فضائل اعمال میں بھی یہ ہماری حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے لگا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قریب فرمایا، اور بہترین قسم کی اس کے ابتدا کے دن کے فضائل سے لے کر انتہا کے دن کے فضائل تک کے اوپر الحمدللہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے ہمیں بات فرمائی تھی۔ اس سے پتہ چلا جو موقع آئے تو بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ تو اسی طرح یہاں پہ قربانی کے دن قریب آنے لگے ہیں، تو قربانی کے فضائل، مسائل، ترتیبیں کیا ہیں، اس حوالے سے چند ایک جو باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ قربانی کی ابتدا، قربانی کا فلسفہ رب تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات ابتدا ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے۔ دو انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی بھی ہیں اور باپ بیٹا بھی ہیں۔ باپ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو کہ یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، اور میرے بیٹے اسماعیل میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس پر تیری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے بہترین قسم کا جواب فرما بردار بیٹے کا ہونے کا ثبوت دیا، اور بہترین قسم کے نبی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو اللہ نے جو حکم کیا ہے آپ وہ کرے نا۔ رہ گئی بات میری کہ میری گردن پہ چھری چلے گی، خون نکلے گا، تکلیف ہوگی، چلانے والا بھی باپ ہوگا اور آگے بیٹا، تو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ مجھے دیکھو گے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ چند ایک باتیں، یہ واقعہ تو ہم نے الحمدللہ کئی سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں جو میں آپ کے سامنے بطور مسائل رکھنے لگا ہوں، یہ بھی باتیں قیمتی ہیں، اس کو بھی بندہ جانے۔ پہلی بات، اس واقعے نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ جب چھوٹے کو چاہیے کہ تم بڑے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا کرو۔ کیسے؟ جب بڑے نے اپنی بات پیش کی ہے تو چھوٹے نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ ابو جان آپ بڑے ہیں نا، آپ سمجھدار ہیں نا، تو یا آبتی، او میرے پیارے ابا جان ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کرے۔ اس سے پتہ چلا بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کا، اور اسی طرح ہر عمر میں چھوٹے، درجے میں چھوٹے کو چاہیے اپنے درجے میں بڑے اور عمر میں بڑے کا خیال رکھا کرے، ادب کیا کرے۔ دوسرا اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ ہے شفقت، کہ بڑے کے ذمہ بھی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ وہ کیسے؟ ابتدا جب ابراہیم علیہ السلام نے سخت ترین بات کرنی تھی، ذبح سے بڑھ کے بات کیا ہے؟ چھوٹے سی نقصان کی بات ہو تو ہم تیار نہیں ہوتے، اب تو یہاں پہ زندگی کے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کس جملے سے رکھی؟ یا بنیہ، ابتدا خوبصورت انداز سے کہ او میرے چھوٹے پیارے بیٹے، یعنی پتہ چلا کہ بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کے ساتھ تم شفقت سے پیش آؤ۔ آج بہت سارے بڑے ایسے ہیں جو اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ چھوٹے شفقت سے ادب سے پیش آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے بندوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پہلا کام تمہارا تھا، اے بڑے کیا تم چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے ہو؟ اگر تم آئے ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی بنا دے گا۔ اور اگر ہم بڑے اپنا کام نہ کریں اور چھوٹوں سے چاہت کریں کہ تم اپنا کام کرو تو وہ تو دوسرے نمبر پہ ہے۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ساتھ شفقت کی ترتیب چلائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر ادب کا نظام دیکھا ہے بدلے میں۔ اس واقعے نے ایک اور مزیدار بات بھی سمجھائی، جب اللہ کے لیے انسان بہت بڑا قدم اٹھائے تو اس میں کمال اپنی طرف نہ پھیرے کہ میں بہت ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ نہیں، اللہ رب العزت کو بیچ میں ڈالے اور کمال اللہ کا سمجھے، اور اللہ رب العزت سے یہ طلب کرے کہ اللہ یہ تو نے میرے دل کو اس حوالے سے مضبوط کیا ہے، مزید مضبوط کر، کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے کہ چند ایک بندے تو مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھو کتنے بندے ہیں باوجود صحت ہونے کے، فراغت ہونے کے مسجد میں نہیں آتے۔ اس سے پتہ چلا یہ دل ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ ہمارے دل کو اللہ نے مسجد میں پھیرا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ غرور و تکبر کی وجہ سے دوبارہ پٹک دیا جائے۔ مال کا غرور ہے پر اتنا سخت نہیں ہے، نشے کا غرور ہے اتنا سخت نہیں ہے، حسن سے بھی غرور ہوتا ہے پر اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ عبادت کا غرور سخت ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی واضح طور پہ سزا بتائی ہے کہ اوندے منہ گھسیٹ کے ہم نے تمہیں جہنم میں ڈالنا ہے، توفیق ہم تمہیں دیں، کمال تم اپنا سمجھو۔
اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پہ خوبصورتی کا اظہار فرمایا ہے، اے ابو جان جب میرے گردن پہ چھری چل رہی ہوگی نا اور جب خون نکل رہا ہوگا تو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یہ لوگ جو عام طور پہ صبر کیا کرتے ہیں ان میں سے میرا بھی ایک اللہ رب العزت شمار کر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، کمال اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات سمجھ آئی، غرور و تکبر ہو، یہ لعنت جیسے معاملات سے انسان کو ہٹنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ دیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو نے ہمارے دلوں میں ایک مرتبہ اچھے اور بہتر انداز سے سمجھانے کے لہجے میں ہدایت عطا کر دی ہے، ہمارے دل کو اپنے حکم سے نرم کر دیا ہے، اے اللہ اس کے بعد سخت نہ کرنا، اے اللہ متکبر کر کے پیچھے نہ ہٹانا، اے اللہ بے ہدایتہ دوبارہ نہ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا نیک بننا اللہ رب العزت کی رحمت ہے، عطا ہوتی ہے، اور نیک بن کے نیک رہنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو اس سے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے، تو اس لیے اس کی ترتیب دیکھنی چاہیے۔ اس واقعے سے ایک اور بات جو ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے بطور سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام، او میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بدلے میں اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، او ابو جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا وہ پورا کرو۔ حالانکہ خواب تو حکم نہیں ہوتے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے حکم ہے کہ صبح میں چھری چاہ کے تو بیٹھی وہاں؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ خواب نہ شریعت بڑھاتا ہے نہ شریعت گھٹاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہے، اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ ابو جان ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا پورا کریں۔ تو حکم کیسے بن گیا خواب؟ خواب تو حکم نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا خواب امتی کے خواب جیسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب بہترین قسم کی وحی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے تو حضرت ابراہیم نے دیکھا خواب ہے، بیٹے نے فرمایا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلا امتی کا خواب ہمارے خواب سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور نبی کا خواب امتی کے خواب سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اس کی ایک قرآنی مثال لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ان کو دکھلایا، تو بدلے میں انہوں نے اپنے ابو جان کو عرض کی کہ اے ابو جان میں یوسف علیہ السلام، جس طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل دو باپ بیٹا ہیں اور نبی ہیں نا، اسی طرح یوسف اور یعقوب علیہ السلام یہ دو حضرات بھی باپ بیٹا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی خواب والا معاملہ چلا ہے۔ حضرت سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابو جان میں یوسف آپ کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، رأیتہم لی ساجدین، ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جھک رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر بھی جان چکے، اور ساتھ خوبصورت ایک لمبی بات ہے اس کے اوپر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو اس کے اوپر دوبارہ یہ خواب سچا ہوا تھا۔ تکلیفوں کے راستوں سے گزرتے ہوئے آخر میں جا کے اس کی تعبیر یہ تھی کہ 11 بھائی ہیں اور ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا نا کہ تمہیں 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے، وہ تمہارے 11 بھائی اور ایک سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے، اور انہوں نے تمہیں سجدہ کیا ہے۔ تو یہاں سے اگر ذہن میں یہ آئے کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا، تو یہ ان شریعت کی بات ہے، اس شریعت میں معاملات اور ہیں، یہاں کی شریعت کے معاملات اور ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت سے نیت سے کیا جائے تو الٹا شرک ہے، اس سے بھی بڑھ کے۔ تو یہ تو چند ایک باتیں ہیں جو اس سے نکلی۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کی خاطر اپنی اہلیہ کو فرمایا تھا کہ جاؤ اسے تیار کرو اور میں نے اس بچے کو ذبح کرنا ہے، تو ادھر شیطان آیا تھا، خوبصورت شکل میں آیا تھا اور اچھے الفاظ لے کر آیا تھا، اور سب سے پہلے ان کی والدہ جان کے پاس آیا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے خامد ابراہیم نے جو کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، تیار تو تم مزے سے کر رہی ہو، تمہیں خبر ہے یہ کہاں پہ لے کر جا رہا ہے؟ کہا میرے شوہر نے کہا ہے کہ یہ گھمانے پھرانے لے کر جا رہا ہے۔ کہا گھمانے پھرانے لے کر نہیں جا رہا، یہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو اب بیوی اس بظاہر خوبصورت بزرگ کی شکل میں نہیں آئی جو اصل میں شیطان تھا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی گناہ کرتا نہیں ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر اللہ کا حکم ہے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہاری بات میں کیوں ہوں، اور اگر بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کے اوپر عورت جیسی ذات کا آپ سینہ دیکھو،
خدا کی قسم ایسی عورتوں جیسا تو سینہ ہم مانگے۔ مرد کیا سمجھتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، اس سے میں مضبوط تو نہیں ہوں میرے خیال میں۔ کیا خوبصورتی کی انتہا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بزرگ کی شکل میں خوبصورت انداز سے کہا کہ بیٹا تیار تو ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا صرف جا نہیں رہے، آنے والی لائن نہیں ہوگی، تمہیں تمہارا باپ ذبح کر رہا ہے۔ کہا کہ تمہیں کیسے خبر؟ کہا ایسے ایسے وہ سارا سمجھایا۔ کہا دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ رہوں یا پھر اللہ کے ساتھ رہوں۔ میں زندہ ہوں تو اپنے بابا ابراہیم کے ساتھ ہوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا نا، میں اگر شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، تو میں اللہ کے پاس جا کر اس کے پاس رہوں گا۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ میں انسانوں سے ہٹ کر اگر اللہ رب العزت کے پاس رہوں گا تو وہ تو میرا زیادہ اکرام کریں گے۔ کمزوروں کے پاس رہتا ہوں تو وہ ایک حد کے اندر مہمان نوازی اچھائی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاؤں گا تو لامحدود ہماری مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہ دوسرا داؤ بھی شیطان کا ختم ہو گیا۔ اب تیسرا داؤ ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، خوبصورت شکل ہے، بزرگ کی حالت ہے، اور اس کے پاس آیا اور آ کے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا اسے ذبح نہ کرو۔ کہا کیوں ذبح کیوں نہ کروں؟ کہا دیکھو ابتدا انسانیت چلی ہے آدم علیہ السلام سے، اور ادھر جب یہ ترتیب چل رہی تھی تو قابیل نے حابیل کو مارا تھا، آج تک قاتل شمار ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے رک گئے، اس بزرگ جو اصل شیطان اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ کی تجھ پہ پھٹکار و لعنت ہو، لگتا تو مجھے شیطان ہے، کیا اس کے قتل کرنے اور میرے قتل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ادھر اللہ نے قابیل کو روکا تھا کہ قتل نہ کرو، اس نے نافرمانی کر کے قتل کیا ہے، اور یہاں پہ اللہ ہی نے مجھے حکم کیا کہ میں اس کو ذبح کروں۔ اس کا قتل کرنا گناہ ہے اور میرا قتل چھوڑنا گناہ ہے، اصل بات اللہ کے حکم کی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ چلا گیا۔ تو پھر اس کے بعد قرآن خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے کہ اس کو لٹا دیا گیا، چھری چلا دی گئی۔ یہ تو پھر اللہ رب العزت کا آگے قدرت کی خوبصورتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا تھا، اور حضرت بکر اس کے ذریعے سے جنتی جانور کو لا دیا گیا۔ تو اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے یار کمزور ہیں، یار یہ ایسی باتیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جانو اور ویسے کرو۔ اللہ کے حکم ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بات عام نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ اگر یہ حکم ہمیں ہوتا، یہ بات دوسری ہے ہی نہیں کہ ہم نافرمانی کر بیٹھتے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے محبت اور خوبصورتی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، ابراہیم کا تعلق اور یاری بھی اللہ کے ساتھ ایسی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بھی قرآن سے بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، بڑے مزے اور موڈ سے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ نہیں یا اللہ ایمان تو 100% ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے مزید بھی مضبوطی کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میں ذہن سے اور دل سے مانتا ہوں اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لوں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا پرندہ لو، اپنے پاس مانوس کرو، پھر جب تمہیں پیارا لگنے لگے ذبح کر دو، علیحدہ علیحدہ پہاڑیوں پہ جا کے رکھو۔ کیا اب زندہ نہیں ہے؟ کھال اتر گئی، ذبح کر دیا گیا، خون نکل آیا، علیحدہ علیحدہ گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اب ان کو بلاؤ، یاتینک سایہ، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو تعلق دونوں طرف سے مضبوط تھا، تو آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ مطلب بتاؤں تو کھری بات کر دوں، ہم لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کو مزے مزے یہ رہنا تسلیاں ان یہ ایسا خراب کی تھی پہن، اسی وجہ سے ہمیں کال کیا آتی ہے کہ مولوی صاحب نماز ہی پڑھدا کھڑا اور روزہ ہی رکھیں دا کھڑا، لیکن مصیبتیں واتی آندے پہن۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ نمازوں پڑھنے سے مصیبتیں ہٹتی ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، جہاں پہ تکلیف ہو راحت بھی ہو اسے دنیا کہتے ہیں، جہاں پہ صرف راحت ہو اسے جنت کہتے ہیں، اور جہاں پہ صرف تکلیف ہو اسے جہنم کہتے ہیں۔ اور اگر تم طلب کرنے لگے ہو کہ راحت ہی راحت ہو تو اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے موت دے اور میں جنت میں جاؤں۔ جنت جیسی خوبصورتی تم یہاں پہ نہیں مانگ سکتے۔ اب یہ تو ایسا گلہ ہے کہ یار پورا ڈیرہ اسماعیل خان گھوم چکا ہوں، مجھے پہاڑ تو نہیں دکھے۔ بھائی مری بیٹھے ہو، مری کی خوبصورتی ہو رہا ہے، ڈیرے کی ترتیب ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح موسم کے لحاظ سے جگہ تبدیل ہے تو اس انداز سے بھی ترتیب ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اسلام پہ چلنے پر اللہ رب العزت مایوس سینے کو مضبوط کرتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتوں کو مسکرا کے حل کر لو گے، مصیبتیں آنا نہیں رکیں گی۔ مجھے ایک جگہ ایک ساتھی نے بات کی کہ دعا کرو کہ مصیبتیں ختم ہو جائیں یا مصیبتیں بالکل آئیں نہیں۔
میں نے کہا یہ دعا کرنا فضول ہے کہ مصیبتیں یا اللہ کبھی آئے نہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تکلیفوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور میری ایک تو مجھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں باقیوں سے بڑھ جائیں گی. کس لیے تھا؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث قدسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہ یہ بات تمہیں واضح طور پہ پتہ ہو کہ تکلیفیں آئیں گی. یا اللہ پھر اس کا نفع کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب تکلیفیں آئیں گی تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا ایک کرنسی بڑھے گی. تم اس کو بدلے میں جو سہتے ہو نا اور جو چیز نفع بنتی ہے اس ہی کو تو آخرت کی کرنسی یعنی نیکی کہتے ہیں. جس طرح امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، جس طرح سعودیہ میں درہم دینار چلتا ہے، تو اسی طرح ریال چلتا ہے، تو اسی طرح آخرت میں نیکی چلے گی. میں آپ کو اس پر ایک اور عجیب قسم کی حدیث بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ ہوتا ہے جنت میں، ہم میں سے ہر ایک کی جنت بنا 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 کے اچانک رک جاتا ہے اور دوسرا چلتا ہوا فرشتہ اس کے ساتھ سے گزرتا ہے اور اس مزدور فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ آدھی بنا کے تم نے جنت کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ خوبصورت محل تھا، آدھا بنا ہوا ہے، آدھا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جس بندے کا یہاں پہ محل بنا رہا ہوں تو اس نے اب نیکیاں مجھے بھیجنا چھوڑ دی ہیں، تو وہ نیکی آئے گی تو میں خرید فروخت کروں گا اور پھر اس میٹیریل کو اس کا بنگلہ بناؤں گا. اس نے بھیجنا چھوڑ دیا، میں نے بنانا چھوڑ دیا. مجھے آپ بتاؤ. اس لیے یہاں پہ ہم ایک ایک لمحہ حدیث بتاتی ہے تم چلتے ہو کانٹا چبھتے ہے تمہیں ثواب ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اور 3 باتیں، نمبر 1 درجہ بلند، نمبر 2 گناہ معاف، نمبر 3 نیکی ایک ملتی ہے. بڑی خوبصورتی ہیں. چلو بات ادھر ادھر ہو گئی ہے. کتنا ٹائم تھا اب یار؟ اچھا کچھ ٹائم تو مزید لے لو نا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اچھا، مصنف عبد الرزاق میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں قربانی کیا کرو. یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم ذبح کر لیتے ہو اس کے کھر ہوں، سینگ ہوں، بال ہو، حتیٰ کہ اس کا پیشاب بھی ہو، یہ کل قیامت کے دن چل چل کے تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کرے گا. اور آپ اگر اس حدیث کی طرف نوٹ کرو جو میں نے نوٹ کی ہے، جو میرے دل میں بات آئی ہے، یہاں پہ حدیث نے جانور کے ایسے فضول ترین حصے کی بات کی ہے جس کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے، باہر گندگی میں پھینک دیتے ہیں. کھر، سینگ، اسی طرح بال، اسی طرح اس کا پیشاب گندگی سمجھ کے باہر پھینک دیتے ہیں. حدیث نے بتایا یہ تلیں گے نامہ اعمال میں. کہاں پہ؟ جہاں پہ تمہاری نماز تل رہی ہوگی، جہاں پہ روزہ تل رہا ہوگا. اس سے پتہ چلا اگر اتنی حقیر چیز لیکن اللہ کی نسبت آ گئی ہے، للہیت و تقوی آ گیا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے باقی خوبصورت قسم کے بھارے گوشت کا؟ تو حدیث بتا رہی ہے کہ جس کی طرف تمہارا دھیان بھی نہیں جاتا نا، جب یہ نامہ اعمال میں تمہارے لیے تل سکتے ہیں تو پھر اس کے بہترین گوشت کا تو پھر سوچو ہی نہیں، یہ تو اس سے بڑھ کے ہوگا. یہ ہلکی ہلکی چیزیں ہیں لیکن حقیر ہیں، جب یہ آئیں گی نا تو اس کا بھاری گوشت تو اس سے بڑھ کے آئے گا. یہ اس کی خوبصورتی آ گئی ہے. دوسری حدیث اس حوالے سے زید بن ارقم فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں قربانی کا تو حکم دے دیا ہے، پر مجھے آپ یہ بتائیے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ہوگا کیا، ہمیں نفع کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال پہ تمہیں نیکی ہے. دوبارہ اس حدیث کی طرف گہرائی سے توجہ کریں. اس کے جسم میں چند ایک چیزیں ایک ہیں جیسے کہ زبان تعداد میں ایک ہے، یا اس کے جسم میں چند ایک چیزیں دو ہیں جیسے کہ آپ اس کے آنکھ یا کان دیکھ لو، اور اس کے جسم میں باقی جیسے کہ 4 ٹانگیں. حدیث پاک نے خوبصورت یہ بات ارشاد فرمائی ہے بالوں سے نیکی کو گینا ہے. اور ایک ایک جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے. اور اس پر میں آپ کو مزیدار ایک اور بات بتاؤں. قرآن نے ایک اصول بتایا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کرو تم ایک نیکی میں اللہ اسے 10 گنا بڑھا کے تمہیں ثواب دوں گا. اب تو بال، پھر ایک ایک بال کو 10 مرتبہ جمع کرو. پہلے بھی لاکھوں میں ہے یار، یہاں پہ کیلکولیٹر میں کہتا ہوں کام چھوڑ جائے. جب اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہوئی ہے تو 10-15 ہزار 14 ہزار کے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہر ایک جگہ کال آتی ہے مولوی صاحب مہنگائی ہے. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتاؤ، اچھا کھانا چھوڑا ہے، اچھا پہننا چھوڑا ہے، تو یار پھر اپنی آخرت اچھا بنانا کیوں چھوڑتے ہو؟ مجھے آپ بتاؤ کیا دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یا آخرت میں؟ اور یہ یاد رکھو مرنے کے بعد ہم یہ طلب کریں گے ایک جو 2 بکرے ذبح کیے تھے 8 کرتے. صحیح ہے نا؟ تو اس ترتیب کو ہاتھ سے لے جانا نہیں چاہیے. آگے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث آج کے فیشن زدہ لبرل ٹائپ کے لوگوں پر منہ پہ تھپڑ ہے.
جو یہ حدیث آپ سن لو، حدیث بتاتی ہے بقرہ عید کے دن مجھ اللہ کی نظر میں او آدم کی اولادو بقرہ ذبح کرنے سے بڑھ کے کوئی نیکی بھی افضل نہیں لگتی۔ اب یہ جو بکواس چلتی ہے کہ غریب دی بچی دا خیال کرو آچا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور رہ گئی بات غریب کی بچی کی، الحمدللہ میرے اسلام نے خیال کیا ہے۔ بات زکوٰۃ کے نظام کی ہو تو غریب کی بچی کیا ہم نے لحاظ رکھا ہے۔ تم سوچو جو تم اعتراض کر رہے ہو نا، کبھی تم نے کسی کا خیال رکھا ہے؟ میں مکمل اسلام پہ چل رہا ہوں، جب بقرہ عید آئے گی میں نے ذبح کرنا ہے۔ کسی کے باپ میں بھی جرأت نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بولے۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئے گی ہم غریب کی بچی کا خیال کریں گے۔ تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری بچیوں کی جب لاکھوں لاکھوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں نا، کسی غریب کی بچی کا تم خیال نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں ایسے گھرانوں کو جنہوں نے 10-10 لاکھ روپے کے دلہن کا ایک رات کا سوٹ لیا جو صبح ضائع ہو جاتا ہے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا؟ اس وقت تو فیشن سے نیچے بات نہیں، اور ادھر تمہیں علماء آ کر سمجھائے تو دوبارہ پھر وہ برے۔ چلو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل یہ میں نے اعتراضات کو جمع کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض اور اس کے اوپر جوابات کی کیا ترتیب ہوگی۔ چلو آگے حدیث پاک پہ آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اور لوگوں جب تم بکرا گرا چکے ہو، بکرے کا مطلب صرف بکرا نہیں ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، جانور اور بھی ہو سکتا ہے، گرا چکے ہو، چھری چلائی ہے اور اس سے کتنی سپیڈ سے خون باہر نکلتا ہے۔ ابھی اس سپیڈ سے خون جو باہر نکلتا ہے نا، یہ زمین پہ نہیں لگتا، اس کی قبولیت اللہ کو پہلے پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ قبول کرنے پہ راضی ہے تو کیا خیال ہے کہ مجھے کسی اور کی پرواہ ہو؟ لبرل ٹائپ سائٹ پہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے کل تم سے نیکی نہیں لینی، میں نے کل اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی سے بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ عرض ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ 2 قرآن کی آیات کے بعد بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس کی اہمیت جب اللہ کا قرآن بتا رہا ہے تو کیا میں انگریز کی بات کو لوں؟ میرے پیر کی ٹھوکر ہے یہ قرآن پاک سورۃ الحج۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور لوگو امت محمدیہ تم قربانی کرتے ہو؟ جی یا اللہ ہم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک قوم نے کی ہے، تم نئے نہیں ہو۔ جس طرح کے رمضان، جس طرح کے روزے یا زکوٰۃ ہر قوم میں ہے، لیکن تھوڑے مسائل لین دین کی ترتیب وہ اوپر نیچے تھی، پر عمل تھا یہاں پہ بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اور آگے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الکوثر 30 پارہ، فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر جی آپ نماز پڑھیں اور ونحر، آپ یہ ترتیب چلائیں۔ اور انحر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی روایات میں 2 باتیں آتی ہیں تفسیر میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ونحر کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر جی آپ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے تحت السرہ، اپنے یہ ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھا کریں۔ اور مزے کی بات، یہ بات بتانے والے بھی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، یعنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا سیدنا علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ آپ قربانی کریں۔ اب اگر ان دونوں تفسیروں کو ملائیں نا، پہلی تفسیر بتا رہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یعنی پھر یہ آیت ہمیں نماز بھی بتا رہی ہے، نماز کا طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر لیں تو اے پیغمبر جی آپ بقرہ عید کی نماز بھی پڑھا کریں اور پھر قربانی بھی کیا کریں۔ ایک آخری حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، اور غصہ، انتہا کا غصہ آقا علیہ السلام کا، ارشاد فرمایا من کان لہ سعہ، جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ قربانی کرے، ولم یضحی، اور اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو اسے چاہیے ہماری عیدگاہ بالکل نہ آئے۔ مجھے بتاؤ، وہ نبی جو راتوں میں روئے، وہ نبی جو ہے میرے اللہ میری قوم کو نمازی بنا دے، ایسے موقع پہ فرما رہے ہیں کہ میری عیدگاہ نہ آنا، تو مجھے آپ بتاؤ کسی اور کی باتوں میں لگنے کی بجائے ہم علماء سے رابطے میں رہیں اور ان سے مسائل پوچھے جانے اور دل کی انتہا کی خوشی سے ہم قربانی کی ترتیب چلائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کسی کا سوال ہو تو کر سکتا ہے۔